وہ ایک اور بچہ جس کی ماں لائی تھی ان کو. بالکل. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب سٹارٹ ہوا تھا تو ہمارا کرائٹیریا یہی تھا کہ یا بچہ یتیم ہوگا یا بچہ مسکین ہوگا. تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے اسٹاف نے آ کے مجھے بتایا کہ باجی ایک خاتون ہے وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہے. ہم نے اسے کہا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں رکھ سکتے, وہ ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں آ رہا پورا, تو اس کا باپ بھی زندہ ہے باجی, اس کی ماں بھی زندہ ہے, تو ہم کیسے رکھ لیں اس کے بچے کو. لیکن وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ میں نے باجی سے ملنا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو ملوا تو دو, رکھنا نہ رکھنا تو بعد کی بات ہے, اس کی خواہش ہے تو ملوا دو. اب وہ خاتون میرے پاس آئی, اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتائی. اس نے کہا کہ میں 5 گھروں میں کام کرتی ہوں, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج کا پیشنٹ ہے کینسر کا اور ڈیتھ بیڈ پہ ہے. تو جو پیسے میں کماتی ہوں, جو 4 پیسے میرے پاس ہوتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے دن رات محنت کر کے میں اس کو دوائی کھلا دوں, اسے تھوڑا سا اچھا کھانا کھلا دوں, تاکہ جو اس کی 4 سانسیں ہیں وہ اس کی آسانی سے کٹ سکیں. اس بچے کو میں ٹھیک کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, نہ میں اس کا خیال رکھ پا رہی ہوں. تو میں یہاں پہ قریبی گھروں میں کام کرتی ہوں, تو آتے جاتے میں نے ان بچوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھا, تو آپ پلیز میرے بچے کو رکھ لیں, یہ کھانا تو اچھا کھائے گا, یہ ہنسے بولے گا تو صحیح, ان بچوں کے ساتھ کھیلے گا, اسکول جائے گا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کرائٹیریا نہیں ہے, بچہ یا یتیم ہو یا مسکین ہو, ادروائز ہم بچے کو رکھ ہی نہیں سکتے, آئی ایم سوری. وہ اٹھی صوفے سے, اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے باجی, پھر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ بچہ جلدی یتیم ہو جائے, پھر تو آپ رکھ لیں گے. اللہ اللہ. اب یقین کرو فرا, وہ لمحہ میری زندگی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس زمین کے اندر چلی جاؤں گی, کہ میں نے اتنا بڑا بول کیسے بول دیا, یا میری وجہ سے کسی نے ایسی بات کر دی. میں نے فوراً اس سے گلے لگایا, اسے پیار کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. میں نے کہا یہ کرائٹیریا انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا, ختم یہ کرائٹیریا, جو بچہ ڈیزرونگ ہے وہ آئے گا یہاں پہ. اس کے بعد وہ بچہ میرے پاس آ گیا. اسی وقت اس کی ماں اسے بڑی خوشی سے میرے پاس چھوڑ کے گئی, کہتی ہے باجی اس کے کپڑے, میں نے کہا جب آ گیا بچہ تو کپڑے بھی آ جائیں گے, یہ اب اس کا اپنا گھر ہے. اس کے بعد اس کا والد جب تک زندہ رہا وہ اسے ملنے آتا رہا, اور ہفتے بعد 2 ہفتے بعد وہ اس کی والدہ اسے رکشے میں بٹھا کے اپنے بچے سے ملوانے لاتی تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن, میں ادھر ہی اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, تو مجھے اسٹاف نے آ کے کہا کہ باجی وہ اس بچے کا میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گی, کہ وہ اس کے والد باہر بیٹھے ہیں اور والدہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. میں باہر آ گئی, میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے بہت دعائیں دی, انہوں نے کہا باجی میں اب چین سے مر سکتا ہوں. مجھے بہت سکون آ گیا زندگی میں کہ میرا بچہ اپنے گھر میں اور اسے بہت اچھے والدین مل گئے ہیں, تو اب میری زندگی جو ہے نا آسان ہو گئی, اور میں آخری سفر پہ آسانی سے جا سکتا ہوں. میں نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا انشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے. آپ یقین کرو 3rd ڈے مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ لمحہ جب مجھے یاد آتا ہے نا تو میری روح تک کانپ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایک جانے والے انسان نے 2 دن پہلے یہ باتیں کی. اور مجھے اس بات پہ ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک موقع پہ ہدایت دی, اور میں نے اسی ٹائم پہ اس بچے کو رکھ لیا. اگر میں اسی کرائٹیریا کے چکر میں پڑی رہتی اور میں اس کو نہ کر دیتی تو شاید وہ شخص اتنے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے نہ جا سکتا. تو ایسی بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں فرا, جتنے بچے ہیں ہر بچہ ایک بہت ہی تلخ بیک گراؤنڈ, تلخ سٹوری, مشکل حالات, بہت مشکل زندگی دیکھ کے آیا ہے. بہت مشکل. آج صوفیہ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دوسرے لوگ کو بتانا چاہتے تھے کہ معاشرے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اتنی تکلیف ہے, اتنا دکھ ہے, اتنی پریشانی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے بھی اپنے سے لوگ الگ کر دیتے.